قیامت کی جو آپ نے ڈیٹ دی ہے ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ جی ہمارے پاس جو ہے ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے، کم رہ گیا، بہت کم رہ گیا ہے۔ اور ایک تو ڈیٹ جو میں نے اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ جس میں سور پھونکی جائیں گی وہ 1532 ہجری پہلی محرم جمعے کا دن آئے گا۔ 1532 ہجری پہلی محرم جمعے کا دن، جمعے کا دن، ہاں یہ میرا خیال ہے یہ تو پھر آنے والی ہے۔ ہاں یہ 1532 ہجری، اب آپ اندازہ کر لیں کتنا فاصلہ ہے بیچ میں، ہجری میرا خیال ہے 40-45 سال، 50 سال۔ نہیں 32 تو وہاں سے ہو گئے، اور اب 65 سال تقریباً، یا 56 سال، کتنے سال؟ 55 سال آگے، 55 سال، 55 سال اور 32 سال آپ اور جوڑ لیں تو کتنے ہو گئے؟ 55 اور 32 ہو گئے آپ کے 80 85 87 سال، ٹھیک ہے نا، یہ 87 سال جس میں سور پھونکی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہے نا وہ بڑے یعنی ہیبت ناک ہے، دل دہلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ ایسی تصویر ہے کہ جس میں آپ، اگر میں میری بات کو سمجھ گیا اور یا میں تصویر بنانے میں کامیاب ہو گیا آپ کے سامنے، حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، تو شاید آپ سونا بھول جائیں گے، خواب دیکھنا بھول جائیں گے، بالکل، اور وہ بڑے قریب ہے۔ لیکن تجانی صاحب ایک بات ہے کہ قیامت کا تو علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیٹ اور ایگزیکٹلی دن تو نہیں تعین کیا کہ بھئی اس دن آنا ہے، ڈیٹ آنی ہے، ایک سوال ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے چیزوں کو لیا جو آپ بول رہے ہیں سور پھونکی جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کو ہی خبر ہے، تو سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے ہی متعلق سوال کرتے ہیں، آخری میں اس آیت کے آخر میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال کر کے بولا، اکثر ضد کس کی؟ کم کی۔ اس میں جو اولا ہے یعنی پہل سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، صلی اللہ، ان کو علم تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور کے بعد صحابہ کو بھی ہوں گا، جو خاص صحابہ ہوں گے، حضرت علی پہلے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ باب المدینہ العلم ہے وہ، اچھا، ان کو علم تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب بات یہ کہ آپ نے کہا تاریخ نہیں بتائی، تو حضور کے زمانے میں تاریخ کا اجرا ہی نہیں ہوا۔ وہ تاریخ تو پھر حضرت مولا علی کے دور میں، نہیں، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے دور میں، اور مولا علی نے کی، ہاں ٹھیک ہے نا، ہجرت مدینہ کے بعد، ہاں، بہت جب ضرورت پڑی کہ بھئی تاریخ لکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہجری تاریخ شروع کرے، ہجرت سے تاریخ شروع کرے، اور چاند کی تاریخ سے اس کو بیان کر دے، تو اس طریقے سے بات چلی۔ اچھا، اب حدیثوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1500 برس کی مہلت دی گئی ہے، اور امت سے مراد تمام دنیا ہے، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں آ جاتا ہے، تمام دنیا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث اور روایتوں سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلی امتوں کی مدت ہم سے زیادہ تھی اور ہماری کم ہے، لیکن ہمیں اجر میں زیادہ ہے، ہم اجر میں زیادہ ہے، دگنا ہے، پر مہلت میں ان سے کم ہے۔ وہ کیسے نکالا 1500 والا؟ اچھا، 1500 کیسے نکالا؟ 1500 کے لیے تو حدیث ایک ہے، اور دیگر حدیثوں میں روایتوں میں جہاں ان کی عمر کی ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی 2500 برس ایک روایتوں سے، اور ایک روایت سے 2100 برس بنتی ہے، اور یہاں جو ہماری جو عمر مدت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو داود میں بھی ہے اور سنن احمد میں بھی ہے، دونوں میں، ان میں بس تھوڑا سا الفاظ کا وہ ہے اختلاف، لیکن معنی یہی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کی مدت کے لیے تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے آدھے دن کی، اور پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کتنی مراد کے لیں گے؟ 500 برس، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا 1000 برس ایک دن ہے میرے پاس ایک دن، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس وجہ سے آپ نے 500، یہ 1500 برس، یہ صرف میری نہیں، اچھا یہ ایک بات بتا دوں، 1500 برس پہ مجھ سے پہلے بھی علماء اتفاق کر چکے ہیں، یہ بات میری نہیں ہے صرف کہ میں نے کوئی یہ نئی بات نکال لی، یہ میری نئی بات نہیں ہے، پچھلے بھی جو علماء جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیفائن کیا کہ 1500 برس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے نا، اس حساب سے کیا بنتی ہے جو ڈیوریشن ہے؟ اب 1500 برس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا 2 گردشیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرما دیا کہ چاند اور سورج کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم اپنے دنوں کو اور برسوں کو اس میں گن لو۔ صحیح ہے، چاند کی الگ ہے، سورج کی الگ۔ اب ہاں، ان کے بیچ میں ڈفرنس ہے 11 دن کا،
اچھا 11 سال میں، صحیح. اور 1 صدی میں 3 برس کا آ جاتا ہے ڈفرنس، اور 1500 برس میں 45 برس کا ڈفرنس آ جاتا ہے. جو ڈفرنس آتا ہے 1500 برس میں 45 سال کا ڈفرنس آ جاتا ہے. ڈفرنس آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ڈفرنس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو واقعات اور حوادث جو آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈفرینس جو ہیں اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گی. ایک تو بات یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حجت شروع ہو گئی اللہ کی کہ یہ آخری نبی آ گیا، اب اس کے پیغام کو جو تسلیم کرے گا وہی کامیاب ہے. تو آپ کی بعثت سے ہم نے سورج کی گردش کو لینا شروع کیا، کیونکہ چاند کی گردش کا حساب جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہو گیا ہے. وہ 13 برس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو 45 میں سے 13 برس پہلے کاٹ لیے تو کتنے بچے؟ 32 سال. 32 سال. اب 32 سال آگے کر دیجئے جائے، جب 1500 برس ہجری پورے ہوں گے تو آگے 32 سال ہوں گے. تو جب 32 سال پورے ہوں گے تو پہلی سور پھونک دی جائے گی. پہلی سور اس حساب سے 1532 ہجری پہلی محرم. کتنے 87 سال بن رہے ہیں؟ یہ تو 87 سال بن رہے ہیں ٹوٹل، جو ابھی سے ہم بھائی صاحب جو حساب کے حساب سے 87 سال پہلی سور پھونک دی جائے. وہ پہلی سور پھونک. لیکن تجانی صاحب حضرت تمیم داری پہ آ جاتے ہیں. حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے کچھ چیزیں پوچھی قیامت کے مطابق کہ میں نے آنا ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں تو ابھی نہیں ہیں. اب میں بتاتا ہوں تو وہ ابھی یہ 87 سال میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ بالکل ہونے والا ہے. اچھا. بلکہ اس سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو آپ اس کو جو سمجھیں گے تو آپ کی تو پیروں تلے زمین نکلنے والی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں قرآن میں جس کا ذکر ہے، اور ایک جو مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضرت عمر سے یہ مطلب روایت ہے. حدیث جبریل جو ہے اس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی علامتوں کا ذکر کیا ہے. ایک علامت تو یہ ہے کہ کہا کہ ننگے دڑنگے لوگ، بکریاں چلانے والے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. صحیح. اور چونکہ میری پیدائش شارجہ کی ہے، میں پلا پوسا ہوا ہوں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں ریگستان کے اندر، یہ میں جب 4-5 سال کا تھا اس وقت، تو سانپ کو، کالے سانپ کو یوں چلتے ہوئے دیکھا تھا. اچھا. اور یعنی وہ ایسے حالات تھے جہاں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور وہیں میرے سامنے یہی بدو آتے تھے. جمعے کے دن ایک ایریا ہے جس میں رولا کہلاتا ہے، وہاں پہ آ کے اپنی چیزیں بیچتے تھے جمعے کے دن. تو یہ میرے سامنے ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، تو مجھے نظر آ گیا ساری چیزیں، یہ ان کے حالات پہلے کیسے تھے. اور اس میں بھی یہ تھا کہ بکریاں چلانے والے بدو تھے، اور جو سمندر کے کنارے رہتے تھے وہ بھی درگور حال میں رہتے تھے. ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا یا موتیاں لا کے لے کے آنا. یہ ایک نشانی ہو گئی. یہ نشانی پوری ہوئی. پورا گلف جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے. دوسری نشانی جو ہے اس کو سمجھنا لازمی تھا. دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لونڈیاں جو ہے اپنی مالکوں کو جنے گی. اب اس کی تشریح علماء نے عام طور پہ یہی لی کہ جناب بدتمیز بچے پیدا ہو جائیں گے یا تو یہ ایسی کوئی نشانی نہیں تھی جو پہلے نہیں ہوئی ہو. اس میں تھوڑا الجھا کہ یار یہ ایسی کوئی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ لونڈیاں مالکوں کو جنیں گی. تو لونڈیاں تو بہت پہلے بھی حضرت جو آپ کہہ سکتے ہیں باندھی کہہ سکتے ہیں، بی بی حاجرہ جو تھی، بی بی سارا کی باندھی تھی، اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو حضرت اسماعیل سے تو ایک نبی تھے، اور نبی تو سردار ہوتے ہیں. تو ایسی کیا یہ نشانی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعمان بن بشیر کی. یہ دیکھیں، یہ جو موضوع ہے وقت آخر، یہ ایک فقہ کا درجہ رکھتی ہے سمجھنے کے لیے. نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی نظام کے زمانے ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو نبوت کا زمانہ ہے، وہ 5واں پہلا والا. اس کے بعد 4 نظام ہیں. خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ملک ابدات یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت، پھر اس کے بعد جبری بادشاہت جو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ. یہ جو جبری بادشاہت ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ وہ لونڈیوں کی بات سمجھ جائیں گے. وہ کیا تھی؟ اصل میں عربی لغت کے اندر ایک لفظ ہے امہ، جس کے مطلب ہے قوم،
اور وہاں حدیث میں لفظ آیا اما، اس کے مطلب ہے باندھی. اچھا یہ دو الگ لفظ ہیں. دونوں تلفظ میں الگ ہے، لکھنے میں ایک تقریباً ایسی لگیں گے کہ ایک ہے لیکن تلفظ الگ ہے. ایک میں پیش لگتا ہے اور ایک میں زبر لگتا ہے اوپر. ٹھیک ہے. اما اور اما کا فرق آ جاتا ہے. تو مجھے صرف یہ خیال گزرا، یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید ہو سکتا ہے راوی کو سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل امت پہ چھوڑ دی تھی کہ جب وہ زمانہ پائیں گے تو وہ خود ہی تعویل کریں گے. تو تعویل یہ بنتی ہے کہ آخری زمانے میں ایسی جبری حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ آئیں گی کہ جس میں قومیں لونڈیاں بنا دی جائیں گی اور وہ پھر جو ہے اپنے مالکوں کو جنا کریں گی یعنی چنا کریں گی. تصویر واضح آپ نے اس میں سے نہیں تصویر واضح ہے نا آپ کے سامنے، آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ گواہی دیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آپ گواہی دیں اپنی مرضی سے. یہ آپ کا قیاس ہے، لیکن قیاس نہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی نے جو سنا ہو سکتا ہے وہ الگ احتمال ہے، وہ ایک الگ احتمال ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. تو آپ اس چیز میں کیسے شور ہیں؟ یہ تو زمانے کے دیکھیں، وہ جو ہمیں حدیث ملی نا کہ پہلا زمانہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے، صحیح ہے، دور ختم ہو گیا. پھر ملک ابداد کاٹ کھانے والی بادشاہت، ٹھیک ہے نا، وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا جب سلطنت تھی، سلطان حکومتیں تھی، اور آج بھی ہے کچھ ایسی سلطنتیں جو اپنی مطلب خاندان کے نام سے چل رہی ہے. اس طریقے سے آج کا دور جو ہے وہ جبری ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان چور ڈاکوؤں کو ہم نے بٹھا دیا ہے، آپ نے انہی کو چننا ہے. صحیح ہے، یہ ہو گئی دو نشانیاں ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے نا، میں سیاست میں نہیں آ رہا ہوں، نہیں لیکن میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں نا، یہ قیامت کی آخری زمانے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی حالت انہی بانڈیوں کی طرح ہے، لونڈیوں کی طرح، جو آپ اپنے طور پہ چنتے ہیں یعنی جنتے ہو حکمرانوں کو، اور آپ کو وہ بانڈی سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہمیں آپ کو سمجھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں جبری زمانہ، جبری مملکت، ٹھیک ہے نا. آپ مجبور ہیں اس میں، آپ بدل نہیں سکیں گے کچھ کسی کو. ہوگی بات کلیئر؟ اچھا، اب ایک یہ علامت پوری ہوئی. اب ایک اور علامت آپ کو بتاتا ہوں قرآن شریف کی. اور یہ کل ہی ایک دوست ہے میرے احباب میں سے، فین میں سے، مڈل ایسٹ میں رہتے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یار یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ پہلے جو علاقے تھے کسی زمانے میں جو جن پہ عذاب اترا تھا تو وہ ویران ہوتے تھے، اب اس کو باقاعدہ ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا اور وہاں پہ ریزورٹ بھی کھول دیے گئے ہیں کہ بھئی آپ آئے دیکھیں وغیرہ. تو یہ بتائیے کیا ان علاقوں کو شرعی طور پہ اجازت ہے آباد ہونے کی؟ تو میں نے کہا دیکھیں حضور کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غزوہ تبوک کے بعد آپ واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلو، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں، کہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، تو یہاں سے اگر گزرنا ہے تو جلدی گزر جاؤ. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان ایریوں میں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان ایریوں میں ٹھہرنا یعنی جائز نہیں ہے. آج کا دور یہ ہو گیا کہ ان ایریوں میں سپورٹ بنانے جا رہے ہیں. الاولیٰ ہے ایک جگہ، ہاں بالکل، قوم سمود کی، اور ان کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا. اب یہ آیت آپ پڑھیں سورۃ انبیاء کی، اس میں سورۃ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یعنی میں اس کو اردو میں لے لیتا ہوں تاکہ اگر مجھ سے کوئی تلفظ قرآن کی آیت ٹھیک ہے، کہ حرام ہے اس شہر پہ، اس بستی پہ، کہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں، دوبارہ آباد ہو جائے، یہاں تک حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائے، اور وہ من کل حدب ينسل، وہ ہر بلائی سے یا ٹیلے سے جو نا اترائی سے نیچے آئیں گے. اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جب یہ بستیاں دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہوئیں گی تو یاجوج ماجوج کا کھولنے کا وقت قریب ہے.